بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے پاک شہنشاہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ دوستو، ہمارے ساتویں امام شہنشاہ معظم باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ آپ کا اس دنیا میں نزول اجلال 7 صفر المظفر 128 ہجری بمطابق 6 نومبر 745 عیسوی بروز بدھ مقام ابوا مدینہ پر ہوا۔ یہ مقام مکہ و مدینہ کے مابین ہے۔ یہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ پاک صلوات اللہ علیہا کا مزار مقدس بھی ہے۔ دوستو، ابو بصیر سے روایت ہے کہ شہنشاہ معظم ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام اپنے خاندان پاک علیہ السلام سمیت مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں مقام ابوا پر جدہ طاہرہ مقدسہ یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ پاک صلوات اللہ علیہا کی زیارت کے لیے رکے اور وہاں کئی دن قیام فرمایا، اور وہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دنیا پر آمد ہوئی۔ گویا جدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا نے اپنے لخت جگر کو دستار کا پاک وارث بطور تحفہ پیش کیا۔ منہال کساب روایت کرتا ہے کہ جب مجھے علم ہوا کہ ابوا میں شہنشاہ معظم ابو عبداللہ جعفر الصادق علیہ السلام تشریف فرما ہیں تو میں ان کی زیارت کو کیا۔ وہاں پر ان کی دستار اقدس کے پاک وارث علیہ السلام کی آمد کی خبر سنی تو بہت خوشی ہوئی۔ وہاں پر شہنشاہ معظم ابو عبداللہ جعفر الصادق علیہ السلام نے پورے 3 دن تک اپنے لخت جگر کی آمد کی خوشی میں عام لوگوں کو دعوت طعام دی، اور میں نے اس دن میں اتنا کھانا کھایا کہ دوسرے دن تک بھوک نہ رہی، اور اس طرح 3 دن تک ان کے دسترخوان پر کھانا کھاتا رہا۔ یعقوب سراج راوی ہے کہ میں ایک دن شہنشاہ معظم ابو عبداللہ جعفر الصادق علیہ السلام کی زیارت کو گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی دستار اقدس کے وارث گہوارے میں سوئے ہوئی ہیں اور شہنشاہ معظم علیہ السلام ان سے کلام فرما رہے ہیں۔ میں نے اس میں مداخلت نہ کی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اپنے مولا کو سلام عرض کرو۔ میں نے جا کر سلام عرض کیا تو مجھے جواب بھی عطا فرمایا، اور میری ایک دختر حال ہی میں پیدا ہوئی تھی، اس کا نام بھی تبدیل فرمایا کیونکہ میں غلطی سے کسی کافرہ کا نام رکھ بیٹھا تھا۔ صفوان جمال کی روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ شہنشاہ معظم ابو عبداللہ جعفر الصادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کے بعد ہمارے امام کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ سزاوار منصب امامت وہ پسر ہے جو مصروف لہو لعاب نہیں ہوتا۔ شہنشاہ معظم ابو عبداللہ جعفر الصادق علیہ السلام مجھ سے یہ فرما رہے تھے کہ ناگاہ جناب ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام داخل ہوئی، اور اس وقت وہ جناب کم سن تھے اور ایک بکری کا بچہ ان کے ساتھ تھا، اور وہ اس کے ساتھ اس طرح کھیل رہے تھے کہ اس کی گردن پکڑ کر زمین پر ٹیک کر اسے فرماتے تھے کہ اپنے رب کا سجدہ کر۔ شہنشاہ معظم ابو عبداللہ جعفر الصادق علیہ السلام نے خوش ہو کر اس معصوم کو گلے لگا لیا اور فرمایا کہ میرے ماں باپ قربان ایسے طفل پر جو مصروف لہو لعب نہیں ہوتا۔ القاب و کنیت۔ آپ کے القاب و اسماء مبارکہ تو بہت ہیں مگر مشہور یہ ہیں کاظم، صابر، صالح، امین علیہم السلام، اور 2 کنیتیں تھیں، ایک ابو الحسن الثانی علیہ السلام، دوسری ابو ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کا مشہور ترین لقب سرکار باب الحوائج علیہ السلام بھی ہے، کیونکہ جملہ جسمانی امراض ظاہری و باطنی ہر قسمی دردوں اور خصوصی طور پر درد چشم کے لیے آپ سے توسل کرنے سے فوراً شفا مل جاتی ہے، اور یہ مجرب ہے۔ والدہ پاک صلوات اللہ علیہا۔ آپ کی والدہ پاک مطہرہ و معظمہ و مقدسہ صلوات اللہ علیہا بربر قبیلے کی شہزادی تھی۔ آپ کی عصمت و طہارت و معصومیت کبریٰ پر شہنشاہ معظم امام جعفر الصادق علیہ السلام کی نص موجود ہے کہ جس میں فرمایا کہ جب سے یہ شہزادی دنیا میں تشریف لائی تھیں اس وقت سے ملکوت ہمیشہ ان کی حفاظت پر مامور تھے،
اور یہ اپنے وقت کی بطول تھیں اور ایک طویل عرصہ فرائض امامت کبریٰ بھی ادا فرماتی رہیں اور مومنین انہی سے احکام حلال و حرام حاصل کرتے رہے اور اپنے دینی و دنیاوی مسائل انہی سے حل کرواتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب منصور ملعون نے شہنشاہ معظم سرکار ابو عبداللہ الجعفر الصادق علیہ السلام کو زہر دیا تو اس کے ساتھ یہ عامل مدینہ کو لکھا کہ جب شہنشاہ معظم کا وصیت نامہ کھولا جائے تو دیکھنا کہ جسے وہ اپنا وصی و جانشین قرار دیں اسے فوراً شہید کر دینا۔ جس روز وصیت نامہ کھول کر سب کے سامنے سنایا جانا تھا اس دن عامل مدینہ بھی وہاں پہنچ گیا اور جب وصیت نامہ پڑھا گیا تو اس میں شہنشاہ معظم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ ہمارا سب سے پہلا وصی منصور دوان کی ہے، اگر وہ ہماری جانشینی قبول نہ کرے تو پھر ہمارا وصی حاکم مدینہ ہے، اگر وہ بھی اسے قبول نہ کرے تو پھر ہماری وصیہ معظمہ و مقدسہ دوران صلوات اللہ علیہا یعنی والدہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، ان کے بعد ہمارے وصی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ یہ وصیت نامہ سن کر حاکم مدینہ نے سارا حال منصور عباسی ملعون کو لکھا کہ اب تم بتاؤ میں کس کس کی گردن ماروں، کیا تمہاری گردن ماروں یا اپنی؟ انہی خطرات کی وجہ سے ایک طویل عرصہ بحکم امام وقت یہ معظمہ و مقدسہ صلوات اللہ علیہا امور امامت سر انجام دیتی رہی۔ منصب امامت و حجت۔ شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام نے جب منصب امامت سنبھالا تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 20 سال 8 ماہ 7 دن تھی۔ منصب امامت کے لیے ظاہری طور پر کئی چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو اس منصب کی پہچان بھی ہوتی ہیں اور ان کی مخلوق کو ضرورت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام نے اپنے بابا پاک علیہ السلام کے صحابی جناب ابو بصیر سلام اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ ابو بصیر سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ امام کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان علامات میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ان کے بارے میں ان سے پہلے والا امام اشارہ نص فرما دے کہ ہمارے بعد یہ حجت اللہ فی العالمین ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ جب بھی اس سے کسی مسئلہ کے بارے میں سوال کیا جائے تو بلا توقف مسکت و کامل جواب عطا فرمائے، بلکہ جو سوال کسی کے دل میں بھی کروٹ بدلے تو سوال کرنے سے پہلے اس کا جواب عطا فرما دے، وہ حجت ہے۔ امام کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آنے والے وقت کے بارے میں بتا دے، بلکہ لوگوں نے کل جو کچھ کرنا ہو یا کل جو امور واقع ہونے ہو ان کے بارے میں پہلے آگاہ فرما دے۔ امام کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ انہی کی زبان میں ہم کلام ہو، کیونکہ حجت اللہ پوری مخلوق کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی امر مانع نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے محمد یعنی ابو بصیر، اس سے پہلے کہ تو یہاں سے جائے ہم تجھے ایک علامت دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت ایک خراسانی حاضر بارگاہ ہوا اور اس نے اجازت چاہی تو شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام نے اسے بارگاہ عالیہ میں حاضر ہونے کی اجازت دی۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس نے آپ کے ساتھ فارسی میں کلام کیا تو شہنشاہ معظم علیہ السلام نے بھی اس کے ساتھ فارسی میں کلام فرمایا۔ اس شخص نے عرض کیا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ فارسی نہیں جانتے ہوں گے۔ مسکرا کر فرمایا سبحان اللہ، اگر ہم تمہیں تمہاری زبانوں میں جواب نہ دیں تو پھر ہمیں تم پر کیا فضیلت ہے کہ جس کا مستحق امام وقت ہوتا ہے؟ اگر امام بھی دوسرے لوگوں کی مثل ہو تو پھر وہ مستحق امامت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ اے ابو بصیر، امام پر کسی شخص کا کلام مخفی نہیں ہے، یہاں تک کہ پرندوں کے کلام کو بھی سمجھتا ہے، بلکہ جتنے ذی روح ہیں امام سب کی زبان کو سمجھتا ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ دوستو، ہمارے اکثر کتب میں روایات کی تجمیع کے دوران بہت سے روایات مخالفین کے بھی شامل ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ روایت ہے کہ شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے بھتیجے جناب محمد بن اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے وقت میں دعوی امامت کیا تھا اور شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی مخالفت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب انہیں ہارون رشید ملعون نے بلایا تھا کہ ان سے شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کرے تو وہ شہنشاہ معظم علیہ السلام کے روکنے کے باوجود بھی وہاں پہنچ گئے۔
اور شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے بارے میں وہاں مخالفت کی باتیں بھی کی، اور پھر وہ امام علیہ السلام کی دشمن کی وجہ سے وہیں ایک ہی رات میں فوت ہو گئے، اور ان کی وفات کو نعوذ باللہ سزائے الہی قرار دیا گیا۔ دوستو، ایسی تمام روایات مخالفین آل محمد علیہ السلام کی خود ساختہ ہیں، اور ان روایات سے وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جنہیں شیعہ مسلک و امام و حجت مانتا ہے، انہیں تو نعوذ باللہ ان کے اپنے گھر والے بھی نہیں مانتے تھے، اور اگر ہم انہیں نہیں مانتے تو ہم کون سا گناہگار ہیں۔ اس افسانے کی حقیقت یہ ہے کہ ہارون رشید ملعون کے 14 بیٹے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں خلافت کی بندر بانٹ کر دی تھی، اور اس نے اعلان کروا دیا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا محمد امین جو زبیدہ خاتون کا بیٹا تھا یہ خلیفہ وقت ہوگا، کیونکہ اس کی ماں عرب النسل ہے۔ اس کے بعد میرا بیٹا عبداللہ المامون عباسی ملعون خلیفہ ہوگا، اس کی ماں ایرانی لونڈی تھی۔ اس کے بعد میرا بیٹا قاسم المومن خلیفہ ہوگا۔ اس دوران میں جعفر ابن محمد بن اشس نامی ایک شخص محمد امین عباسی کا معتمد خاص تھا، اور اسے دربار میں کرسی بھی ملی ہوئی تھی، لیکن اس وقت ہارون رشید ملعون کا وزیر اعظم یحییٰ برمکی تھا جو برا مکہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ جب خلافت کی بندر بانٹ ہوئی تو اس وقت یحییٰ برمکی نے اپنے لیے خطرے کی بو محسوس کی کہ اگر محمد امین عباسی حاکم ہو گیا تو اس کی وزارت عظمیٰ والی سیٹ ابن اشس کو مل جائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے ہارون ملعون کے زمانے ہی سے اس کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ اس دور میں ہارون ملعون کو یہ اطلاعات پہنچ رہے تھے کہ مدینہ میں جناب محمد بن اسماعیل بن امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اپنی امامت کا اعلان فرما رکھا ہے۔ در حقیقت یہ اعلان امام حقیقی کے تحفظ کے لیے تھا۔ ان اطلاعات کی وجہ سے ہارون رشید ملعون کافی پریشان بھی تھا، اور جب اس کی پریشانی کا لوہا گرم دیکھا تو یحییٰ برمکی نے ایک تیر ہوا میں چھوڑا جو ٹھیک نشانے پر نہ بیٹھا۔ اس نے تنہائی میں ہارون رشید سے یہ کہہ دیا کہ جعفر ابن محمد ابن اشس کے تعلقات جناب محمد بن اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، اور یہ آپ کے بیٹے امین کو بھی اسی طرف مائل کر رہا ہے، اور اس میں امین عباسی کی ماں زبیدہ خاتون کی آل محمد علیہ السلام سے عقیدت بھی شامل ہے، اور اس طرح جعفر ابن محمد ابن اشس تمہارے خاندان کا دوست نما دشمن ہے، اور جناب محمد علیہ السلام کی حکومت کی راہ ہموار کر رہا ہے، اور اس کی طرف سے خمس اور تحائف بھی ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ ہارون رشید ملعون بڑا زیرک انسان تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کے معتمد جعفر ابن محمد ابن اشس کے خلاف کارروائی کر کے اپنے خاندان میں دشمنی کے بیج کیوں بوؤں؟ اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جناب محمد علیہ السلام ہی کو شہید کر دیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک آدمی کے ذریعے جناب محمد علیہ السلام کو مدینہ سے بلوا لیا۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو امام علیہ السلام نے انہیں بغداد جانے سے روکا کہ وہاں آپ کے خلاف سازش ہو چکی ہے، مگر انہوں نے یہی عرض کیا کہ آپ کے تحفظ کے لیے جو کچھ بھی ہو جائے ہمیں قبول ہے، اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مگر شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام نے ان کے اہل و عیال کے لیے بہت سالوں تک مال بھجوا دیا۔ جب جناب محمد علیہ السلام بغداد میں پہنچے تو اسی دن ہارون رشید ملعون نے انہیں اپنے محل میں رہنے کے لیے بلوا لیا، اور لوگوں کے سامنے ان کا بہت احترام و اکرام بھی کیا، اور بہت سا مال بھی ان کی نظر کیا، اور لوگوں میں تاثر دے دیا کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عزت کرتا ہوں۔ پھر رات کو انہیں زہر دے کر شہید کر دیا، اور صبح کو یہ ظاہر کیا کہ رات کو ان کی اچانک طبیعت بگڑ گئی اور کسی بیماری کا اچانک حملہ ہوا جس کی وجہ سے آپ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد اس ملعون نے بڑی شان و شوکت سے ان کی تجہیز و تکفین کروائی، اور اپنے آپ کو اس قتل سے لوگوں کی نگاہ میں بری قرار دلا دیا۔ یہ ہے اس افسانے کی حقیقت جس کی وجہ سے آج بھی کئی نادان شیعہ ایک امام زادے کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور غلط زبان بھی استعمال کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہے۔ ادوار اسیری شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو عباسی خلفاء نے کئی مرتبہ اسیر کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے محمد مہدی باللہ بن منصور دوانکی ملعون نے آپ کو مدینے سے بلوایا اور 1 سال تک اسیر رکھا، اس کے بعد واپس بھجوا دیا۔ محمد مہدی باللہ بن منصور دوانکی ملعون نے 158 ہجری سے 169 ہجری تک تقریباً 10 سال 11 سال حکومت کی، اور اس کے بعد موسیٰ بن مہدی عباسی الہادی کے نام سے حاکم بنا۔ یہ صرف 1 سال حاکم رہا۔ اس کے بعد 170 ہجری میں ہارون رشید عباسی خلیفہ بن گیا۔ اس نے 158 ہجری تک حکومت کی۔
ہارون رشید ملعون نے اپنے 27-28 سالہ دور حکومت میں آپ کو 2 مرتبہ اسیر کیا۔ پہلی مرتبہ 2 سال تک زندان میں رکھا، اس کے بعد دوسری مرتبہ 4 سال تک اسیر رکھا، جس میں سے کچھ عرصہ آپ مصر میں اور کچھ عرصہ بغداد میں رہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ آخری اسیری و شہادت 179 ہجری میں ہارون رشید ملعون حج کا بہانہ بنا کر بغداد سے روانہ ہوا اور اطراف بلاد میں خطوط لکھے کہ سارے عرب و عراق کے رؤساء، سادات، اشراف مکہ مکرمہ میں آئیں اور آ کر ہارون رشید ملعون کے ولیعہد امین عباسی کی بیعت کریں۔ یعقوب ابن داؤد روایت کرتا ہے کہ جب ہارون رشید مدینہ پہنچا تو اس نے وہاں کئی دن قیام کیا۔ ایک شب میں یحییٰ برمکی کی ملاقات کے لیے گیا تو اس نے مجھ سے بیان کیا کہ آج ہارون رشید جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار اقدس کی زیارت کے لیے گیا تو وہاں یہ عرض کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ مجھے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے اطمینان نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ اعلان خروج نہ فرما لیں اور اس طرح آپ کی لاتعداد امت کا قتل عام ہوگا، اس لیے میں آپ کی امت کو بچانے کے لیے یہی سوچ رہا ہوں کہ میں شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو زندان میں ڈال دوں تاکہ آپ کی امت فتنہ و فساد سے بچے، اور میں اپنے اس کام کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اس میں آپ کی امت کا فائدہ ہے۔ یحییٰ برمکی کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ کل یہ ملعون شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو گرفتار کروا لے گا۔ جیسا کہ اس نے کہا ویسا ہی ہوا۔ اگلے دن ہارون رشید ملعون نے فضل بن یحییٰ برمکی کو حکم دیا کہ شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، انہیں گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ جب فضل بن یحییٰ برمکی نے لینے گیا تو دیکھا کہ شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار مقدس کے قریب بیٹھ کر تلاوت کلام الہی فرما رہے ہیں۔ بروایت دیگر آپ نماز میں مشغول تھے کہ اسی حالت میں آپ کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب آپ کو گرفتار کر کے مزار اقدس کے کمرے سے باہر لایا گیا اور مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو آپ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار اقدس کی طرف دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے آپ کی امت کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں آپ کی اولاد پر کیسے کیسے مظالم ٹوٹ رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ کلام فرمایا تو اس وقت مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سب رو رہے تھے۔ ہارون رشید ملعون نے فوراً 2 محمل تیار کیے، ایک پر حضرت کو سوار کر کے بصرہ کی طرف روانہ کیا اور دوسرے کو خالی بغداد کی طرف بھیج دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ کو کہاں بھیجا گیا ہے۔ اس وقت بصرہ میں عیسیٰ بن جعفر بن منصور دوانکی لعنت اللہ علیہم اجمعین حاکم تھا۔ یہ ملعون ہارون رشید ملعون کا چچا زاد بھائی تھا۔ 1 سال تک شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام بصرہ میں اس ملعون کی قید میں رہے۔ ہارون رشید ملعون نے عیسیٰ بن جعفر ملعون کے پاس حکم بھیجا کہ تو شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو فوراً شہید کروا دے۔ اس نے کہا میں اس خون میں ملوث نہیں ہونا چاہتا۔ اس کے بعد اس نے شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو بغداد کی طرف روانہ کر دیا۔ شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو 180 ہجری ذوالحج کے مہینے میں وہاں سے بغداد کے زندان میں منتقل کر دیا گیا۔ یہاں شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام فضل بن ربیع برمکی کی قید میں رہے۔ جب یہ فضل بن ربیع برمکی کی قید میں تھے تو ہارون ملعون نے فضل بن ربیع برمکی سے کہا کہ تو شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو شہید کر دو، مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔ جب فضل برمکی نے شہید کرنے سے انکار کیا تو ہارون ملعون نے اسے بھی زندان میں ڈال دیا اور شہنشاہ معظم ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو فضل بن یحییٰ برمکی کی قید میں منتقل کر دیا اور اس حکم دیا کہ تم ان پر بہت سختی کرنا۔ اس نے پہل تو امام علیہ السلام پر بہت زیادہ سختی کی، کھانے پینے میں بھی اور جگہ بھی بہت تنگ دی، مگر بعد میں کثرت عبادت سے متاثر ہو کر ان کی محبت کا دم بھرنے لگا اور انہیں اپنے ذاتی محل میں لے آیا، انہیں اپنا مہمان بنا لیا۔ یہ بات ہارون رشید ملعون تک پہنچی تو یہ ملعون فضل بن یحییٰ برمکی پر بہت رنج ہوا اور اس نے اپنے سالار لشکر سندھی بن شاہک ملعون کو لکھا کہ فضل بن برمکی کو گرفتار کر کے اسے 100 کوڑے مارے جائیں اور پھر اسے قید میں ڈال دیا جائے، اور امام علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں سندھی بن شاہک خود اپنے پاس اسیر رکھے۔ جب یحییٰ بن خالد برمکی کو پتا چلا کہ اس کے بیٹے کے بارے میں ہارون ملعون نے یہ حکم دیا ہے تو وہ فوراً ہارون کے پاس گیا اور کہا کہ میرے بیٹے نے جو کام
نہیں کیا وہ میں کرنے کو تیار ہوں، تو اسے معاف کر دے۔ وہ ملعون یہ بات سن کر خوش ہو گیا اور اسے کہا جاؤ اپنا کام کرو، مگر خیال رہے کہ سادات علوی کو اس کا علم تک نہ ہو۔ یہ برمکی ملعون نے تعمیرات عمارت کا بہانہ بنایا اور سندھی بن شاہ کے پاس پہنچ گیا اور اسے اپنے مقصد سے آشنا کیا اور اسے اپنے ساتھ ملا کر ان دونوں نے ہارون رشید ملعون کے حکم پر امام علیہ السلام کو انگوروں میں زہر دے دیا۔ وہ اس طرح کہ ایک دھاگا زہر آلودہ کر کے اسے سوئی میں ڈالا اور اسے ایک انگور میں سے گزارا گیا جس سے انگور زہر آلودہ ہو گئے۔ ان ملائن نے یہ انگور امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے تو آپ نے بموجب رضا الہی تناول فرما لیے۔ جب آپ پر زہر کا اثر ہوا تو ہارون ملعون کو اطلاع دی گئی۔ اس نے ایک طبیب بھی بھیج دیے تاکہ کوئی ان کی شہادت کا مجرم اسے نہ ٹھہرائے۔ آپ بغداد میں 25 رجب 183 ہجری تک اسیر رہے اور یہیں آپ نے شہادت پائی۔ یہ دور اسیرت تقریباً 4.25 سال کا تھا۔ کل ملا کر آپ کا دور اسیری 7 سال کا بنتا ہے۔ تجہیز و تکفین۔ دوستو، سندھی بن شاہ ملعون نے جب آپ کو زہر دی تو شہادت کے بعد آپ کی لاش عطر کو لکڑی کے ایک تخترے پر سلا کر غلاموں سے کہا گیا کہ بروایت دیگر چند مزدوروں کو منگوا کر انہیں حکم دیا گیا کہ انہیں باہر لے جاؤ اور انہیں بازار میں لے جا کر اعلان کرو کہ رافضیوں کے ساتویں امام علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی ہے۔ جس نے زیارت کرنا ہو وہ کر لے اور دیکھ لے گے۔ انہیں کسی نے تلوار سے شہید نہیں کیا اور اس کا الزام کل خلیفہ یا اس کے کسی آدمی پر نہ دیں۔ جب لاش عطر اس دردناک حالت میں شہر کی کوتوالی کے قریب پہنچی تو 4 آدمیوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جو دیکھنا چاہیے آ کر دیکھ لے۔ جناب جعفر طیار علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخصیت وہاں بغداد میں رہتی تھی جن کا نام جناب سلیمان بن ابی جعفری علیہ السلام تھا۔ یہ بغداد کے روسا میں شامل تھے اور بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ اس روز اپنے قصر سے دریا کی طرف برائے سیر نکلے ہوئے تھے۔ یہ گرمی کا موسم تھا اور شام کے وقت اکثر امراء غلاموں کے ساتھ دریا کی سیر کو نکل جاتے تھے۔ یہ سلیمان بن ابی جعفر علیہ السلام جن کا محل دریا کے قریب ہی تھا، یہ دریا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں یہ اعلان سنا۔ جو غلام یا مزدور مل کر رہے تھے انہوں نے ایک غلام کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو یہ شور و غل کیسا ہے اور اصل بات کیا ہے۔ ایک غلام نے آ کر ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کو سندھی بن شاہ ملعون نے زہر دیا ہے جس سے شہادت واقع ہوئی ہے۔ یہ سن کر یہ واپس اپنے محل میں اور اپنے بیٹوں اور غلاموں سے فرمایا کہ جاؤ ان ملعونوں سے یہ لاش عطر چھین لو، اگر وہ کوئی تعرض کریں تو انہیں مار بھگاؤ اور ان کے گھر جو لوگ تماشائی ہیں انہیں بھی بھگا دو۔ جب یہ لوگ پہنچے تو مزدور جنازہ عطر کو بغداد کے پل پر رکھ چکے تھے۔ انہوں نے جا کر ان سے لاش عطر چھین لی اور واپس آبادی میں آ گئے۔ انہوں نے کئی منادی بلائے اور ان سے کہا کہ جا کر بازار میں اعلان کرو کہ آپ کے جسد عطر کو چوراہے پر رکھ کر منادیوں کو کھڑا کیا کہ وہ سب ندا کر رہے تھے، آگاہ ہو جو شخص چاہتا ہے کہ دیکھے طیب ابن طیب امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو تو وہ گھر سے باہر نکلے۔ یہ سن کر خلائق کثیر جمع ہوئے اور غسل کا انتظام ہونے لگا تو اس وقت امام علی الرضا علیہ السلام با اجاز امامت تشریف لائے، کیونکہ امام کو غسل و کفن، جنازہ و تدفین ان جیسا معصوم ہی دے سکتا ہے، غیر کو اختیار ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے وہاں امام حشتم علیہ السلام تشریف لائے اور انہیں غسل و کفن دیا اور جناب سلیمان جعفری علیہ السلام نے کفن کے اوپر یمانی چادر ڈالی تھی جس کی قیمت 2500 دینار تھی اور اس پر سارا قرآن لکھا ہوا تھا۔ پھر تابوت پاک برآمد کیا گیا تو سلیمان جعفری علیہ السلام اور مومنین بغداد ان میں شامل ہوئے اور سب نے گریبان چاک کیا ہوا تھا۔ ہر کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ سارے لوگ پا پڑھنا و سر و پڑھنا تھے اور اس طرح مقابر قریش جو خاندانی لوگوں کا قبرستان تھا وہاں آ کر تدفین کا کام انجام دیا گیا اور یہ بھی امام علی رضا علیہ السلام نے انجام دیا۔ اس کے بعد جناب سلیمان بن ابی جعفر جعفری علیہ السلام نے ہارون ملعون کو لکھا کہ اس طرح تیرے کارندوں نے کیا ہے تو اس نے جواباً عرض کروا بھیجا ہے چچا جان اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کی شہادت 25 رجب 183 ہجری بمطابق 1 ستمبر 799 عیسوی بروز اتوار ہوئی۔ اس طرح آپ کی کل عمر شریف قمری حساب سے 55 سال 5 ماہ اور شمسی حساب سے 53 سال 10 ماہ بنتی ہے۔ اولاد اطہار علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں صاحبان انصاف نے لکھا ہے کہ یہ جناب کثیر الاولاد تھے اور ان کے 19 فرزند دان علیہ السلام اور 17 دختران اطہار صلوات اللہ علیہم تھی، مگر جو نام صاحبان کتب نے لکھے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔
دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقفی البخاری سرکار دامن اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مصباح شیعت سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک آقا اپنے مولا شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی بارگاہ میں التجا کریں گے، الجل الجل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا بلد الامین، الجل الجل یا منتقم مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔